السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات دین ہے جو زندگی کے ایک ایک پہلو کی رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ یہ دین انسان کو جہاں کھانا کھانے کے، پانی پینے کے، سونے اور جاگنے کے، سفر کرنے کے، گفتگو کرنے کے آداب سکھاتا ہے، وہیں پہ انسان کو قضائے حاجت کے آداب سے بھی روشناس کرواتا ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے، یہ دین اسلام عبادات سے لے کے معاملات، جنایات تک اور زندگی کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کی، اپنی پیروی کرنے والوں کی، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی بہترین انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے آداب دین اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، بیان کیے ہیں۔ آداب، ادب کی جمع ہے۔ ادب کا معنی ہوتا ہے نفس کی تربیت کرنا، کسی کو دعوت دینا، عمدہ اخلاق، کسی کو سدھارنا۔ جیسا کہ اونٹ کی تربیت کی جائے تو اس اونٹ کو ادیب مؤدب کہا جاتا ہے۔ وہ اونٹ جس کو سدھایا گیا ہو، جس کی تربیت کی گئی ہو۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ادب کس کو کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی اور جلال الدین السیوطی اور عبد الرؤف المناوی رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، ما یحمد قولا و فعلا، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جو قابل تعریف ہو اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ دیگر مورخین اور فقہا وہ بھی اس کے بارے میں اس بات پر متفق ہیں، جیسا کہ ابو اسماعیل الحربی بیان کرتے ہیں، حد اعتدال پر قائم رہنا اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ انسان زندگی کے کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی عمل میں نہ غلو کا شکار ہو، نہ اس میں کمی کا شکار ہو، افراط و تفرید سے بچ کے زندگی کے تمام معاملات سر انجام دینا، اس کو بھی ادب کہا جاتا ہے۔ اور ادب کے معاملے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادب کا مطلب ہے ہی اجتماع محاسن الاخلاق و محاسن العادات، اچھے رویے، اچھی عادات کا انسان کے اندر جمع ہو جانا، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ادب کے معاملے میں محدثین نے، فقہا نے اس کو اس انداز سے بھی بیان کیا ہے، حسن الاحوال فی القیام والقعود وحسن الخلق واجتماع الخصال الحمیدہ۔ انسان کی تمام حالات بڑے خوبصورت ہوں، بیٹھنے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا انداز، لیٹنے کا طریقہ، اٹھنے کے انداز، کھانا کھانے کا سلیقہ، گفتگو کرنے کے انداز، ایک ایک عمل انسان کا خوبصورت انداز سے اس کو سر انجام دیا جائے، اور پھر انسان کے رویے خوبصورت ہوں، اور جتنی خوبصورت قابل تعریف خصلتیں ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہوں، تو اس کو آداب کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے آداب کی ہر لمحہ پہ تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں،
قو انفسکم واہلیکم نارا، اس کا مطلب یہ ہے علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ اور محمد بن علی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ادب اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم باحسان الآداب حین قال له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت آداب سکھائے، آپ کی بہت خوبصورت تربیت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خذ العفو، معافی کو لازمی پکڑیے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دینے والے بن جائیں، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس انداز سے بیان کیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ کسی جاہل انسان سے بات کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے تو جاہل کے ساتھ اس کی جہالت میں بحث مباحثے میں نہیں پڑ جاتے، بلکہ اس کو السلام علیکم کہہ کے سلام اعراض کر کے اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، اپنے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی اللہ نے مزید صفات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اگر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو خرچ کرنے میں وہ حد اعتدال سے نہیں گزرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین معاملات وہ ہیں جو اعتدال پر قائم ہوں۔ قرآن مجید میں کائنات کے خالق و مالک نے رجل صالح شیخ مدین ان کی بیٹی کی چال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا تمشی علی استحیاء، اس اللہ کی بندی کی چال اتنی کمال کی تھی، اس کے چلنے کے آداب اتنے کمال کے تھے کہ کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مجید میں اس کے قدموں کے اٹھنے کو اور قدموں کے رکھنے کو بھی بیان کر دیا کہ وہ حیا کی چال چلتی جا رہی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی سورہ یوسف کے اندر کس انداز سے بیان کی گئی، بارہا جگہ پہ انہیں محسنین کہا گیا کہ وہ محسنین میں سے تھے، محسنین میں سے تھے۔ پھر بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ، عزیز مصر کے گھر میں ان کی زندگی کے انداز، جیل کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے انداز، یہ سارے کے سارے آداب پر مبنی ہیں۔ خود پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آداب کا نمونہ ہے، اور آداب عالیہ، محاسن آداب، خوبصورت آداب۔ چونکہ ادب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو اتنے خوبصورت انداز میں کریں کہ اس سے زیادہ خوبصورت انداز اور کوئی نہ ہو سکتا ہو۔ آپ کے بولنے کا انداز ہے، کھانا کھانے کا انداز ہے، گفتگو کرنے کا انداز ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہیں، سفر کرنے کے آداب ہیں، ایک ایک چیز کو پیغمبر کائنات علیہ السلام کی سیرت نے بیان کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب کی تعلیم دی ہے، زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہ اخلاق حمیدہ، خصائل حمیدہ کا ایک پیکر تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہترین آداب پر مشتمل تھا، وہ آپ نے امت کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے اجر کا اعلان بھی کیا ہے جو آداب کا خیال رکھنے والے، آداب کی تعلیم دینے والے،
حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کائنات کا خالق و مالک ان کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، ان کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ سعادت مند انسان ہے جو کسی ایک نبی پر ایمان لایا اور پھر اس کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا اور وہ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آیا، آپ کی شریعت کو بھی مانا، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، دوہرا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ انسان ہے جو غلامی کی زندگی میں ہے، اپنے اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، عبادات میں بھی کمی نہیں کرتا اور اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات، وہ خوش نصیب انسان جس کے پاس لونڈی موجود ہے، کائنات کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنی لونڈی کو اچھی تعلیم دیتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کو آداب سکھاتا ہے، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس کو آداب سکھاتا ہے لیکن خوبصورت آداب سکھاتا ہے، بہترین تربیت کرتا ہے اس کی، پھر اس کو بہترین تعلیم دیتا ہے، اور پھر فرمایا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس کو آزاد کرتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اس انسان کو بھی دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابہ آداب کا مجسمہ تھے، اچھے آداب ان کی زندگی میں پائے جاتے تھے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صحابہ کرام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس عبد القیس قبیلے کا وفد آیا، وفد کے سارے لوگ جیسے ہی سواریوں سے اترے بھاگے دوڑے پیغمبر کائنات علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ایک آدمی جس کا نام اشج تھا وہ اپنی سواری سے اترا، اپنا لباس تبدیل کیا، اپنے ہاتھ منہ سے گرد و غبار کو صاف کیا، اپنے ہاتھ منہ کو دھویا، بن سنور کے بہترین انداز میں خوبصورت کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان فیک لخصلتین، اشج تیرے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں یحبہم اللہ، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ تیرے اندر ایک حلم ہے، انات ہے، بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ بھی چونکہ آداب کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان انسان ہیں، والد دنیا سے چلے گئے، شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پیغمبر رحمت علیہ السلام سوال کرتے ہیں جابر آپ نے شادی کی ہے تو کس کے ساتھ، کیا کمواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میں نے شوہر دیدہ سے شادی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر تمہاری زندگی تمہاری عمر کے حساب سے تو یہ چاہیے تھا کہ تم کسی کمواری سے شادی کرتے، تم نے شوہر دیدہ سے شادی کیوں کی؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے آقا آپ تو جانتے ہیں میرے والد محترم دنیا سے چلے گئے، میری بہنیں ہیں اور ان کی عمر ابھی تھوڑی تھوڑی عمر ہے، ابھی ان کی بچگانے کی عمر ہے، اور اگر میں کمواری لڑکی سے شادی کرتا تو وہ میری بہنوں کی عمر جتنی ہوتی، میری بہنوں کی ایج فیلو ہوتی اور پھر ان کی تربیت نہ کر سکتی، تو پھر میں نے اسی لیے فَتَزَوَّجْتُ سَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، میں نے ایک شوہر دیدہ سے شادی کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کی صحیح سرپرستی کر سکے، میری بہنوں کی صحیح رہنمائی کر سکے، ان کی نگرانی کر سکے اور ان کو ادب سکھا سکے۔ یعنی کہ صحابی نے پیغمبر کائنات علیہ السلام کی تربیت، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ نے یہ قربانی بھی دے دی، ایک کمواری عورت سے شادی نہیں کی بلکہ شوہر دیدہ سے شادی کی ہے کہ تاکہ اس کے گھر میں ادب کی تعلیم رہے۔ صحابیات کے بارے میں تو یہاں تک موجود ہے کہ صحابیات اپنے بچوں کو یہ تربیت دیا کرتی تھیں، نبی علیہ السلام کی صحابیات اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں، الا کتم الاسرار،
کہ راز کو چھپا کے رکھنا ہے، لوگوں کی باتیں پھیلانی نہیں ہیں، اور ورعایت الامانہ، امانت کا خیال کیسے کرنا ہے، یہ بھی آداب کے اندر شامل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر، پھر تابعین کے اندر یہ شوق بدرجہ تام موجود تھا کہ وہ آداب کو پسند بھی کرتے تھے، آداب کا خیال بھی کرتے تھے۔ مہمان نوازی کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت صحابہ کرام کی تھی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگردوں کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کوفہ سے سفر کر کے اسپیشلی مدینہ منورہ آیا کرتے تھے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتے، اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آداب کو دیکھا کرتے، وہ ان کے رویوں کو دیکھتے، ان کے کردار کو دیکھتے، اور پھر اس کے مطابق اپنے رویے بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسلاف کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم علم حاصل کرتے ہو، اور علم کی نسبت ہمیں ادب کی زیادہ ضرورت ہے، اور بلکہ قرافی رحمہ اللہ تو یہاں تک بیان کرتے ہیں قلیل من الادب خیر من کثیر من العلم، تم علم بہت زیادہ حاصل کرو، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب سیکھ لو۔ اور ادب کی مثال تو سلف صالحین نمک اور آٹے کے حساب سے مثال دیا کرتے تھے۔ ایک یہاں تک کہ اسلاف اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے اجعل ادبک ملحا وعملک دقیقا، اپنا ادب، اپنا عمل نمک کے برابر رکھو، اپنا عمل اجعل عملک ملحا وادبک دقیقا، اپنا عمل نمک کے برابر رکھو اور اپنا ادب آٹے کے برابر رکھو۔ آپ جانتے ہیں آٹا گوندا جاتا ہے، اس کے اندر نمک کی بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے، آٹے کی مقدار اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسلاف یہی اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ بلکہ سورہ لقمان کے اندر جناب لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو آداب سکھا رہے ہیں، اور اپنے بیٹے سے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنا، عقیدہ توحید پہ قائم رہنا، شرک کی طرف نہ جانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، نماز قائم کرنے کا درس دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں تمہاری نیکی جہاں بھی کہیں ہوگی، کائنات کا خالق و مالک اس نیکی کو نکال کے یا تمہارا گناہ اس کو نکال کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ پھر ادب سکھاتے ہوئے یہاں تک کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے کبھی نہ چلنا۔ پھر یہ بھی کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ منہ پھلا پھلا کے باتیں نہ کرنا۔ ادب سکھا رہے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، اور السلف صالحین اپنی زندگیوں میں اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک موجود ہے اگر کسی استاد کے پاس، اگر کسی اتالیق کے پاس اپنے بچے کو تعلیم کے لیے چھوڑنے کے لیے جاتے تو پہلے خود وہاں پہ جا کے کچھ وقت گزارتے، کچھ وقت وہاں پہ بیٹھتے، اس استاد کے آداب کو دیکھا کرتے، جوتا کیسے پہنتا ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے، کھانا کھانے کا انداز کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کیا ہے، کیا اس کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب سے ملتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تو پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی کے آداب سے اس استاد کے آداب ملتے تو اپنے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑ کے آ جاتے، اور پھر باقاعدہ اسے کہا کرتے تھے کہ اس کو تعلیم دینے سے پہلے ادب سکھاؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں موجود ہے، اپنے بیٹے امین الرشید کو جب امام اصمعی کے پاس لے کر گئے، جو کہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، نحو کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے پاس اپنے بیٹے امین الرشید کو چھوڑنے کے لیے گئے تو باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو علم سکھانے سے پہلے ادب ضرور سکھانا۔ اور ایک اور واقعے میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جب ہارون الرشید ایک بار چکر لگانے کے لیے گئے کہ میں جا کے دیکھوں استاد کا
اور شاگرد کا، میرے بیٹے کا اور ان کے استاد کا آپس میں تعلق کیسا چل رہا ہے، ادب آداب کیسے ہیں۔ جا کے دیکھا امین الرشید اپنے استاد امام اصمعی کو وضو کروا رہا ہے، استاد وضو کر رہا ہے اور امین الرشید پانی انڈھیل رہا ہے۔ خلیفہ ناراض ہو گئے، استاد سے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو تمہارے پاس ادب سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تربیت کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم صحیح انداز میں اس کی تربیت نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ امام اصمعی پوچھتے ہیں تربیت تو کر رہا ہوں، طریقہ سکھا رہا ہوں، ایک استاد کی خدمت ہے، دوسرے سے وضو کا صحیح طریقہ آ جائے گا۔ کہا نہیں، میں یہ نہیں پسند کرتا، بلکہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی انڈھیلتا اور دوسرے ہاتھ سے تمہارے اعضاء کو ملتا، تمہارے پاؤں دھوتا۔ اس کی صحیح تربیت اس انداز سے تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مجھے صبح صبح اٹھاتی، وَتُلْبِسُنِي أَحْسَنَ الثِّيَابِ، بڑے خوبصورت کپڑے مجھے پہناتی، بہترین لباس مجھے پہناتی، وَتُعَمِّمُنِي، پھر مجھے عمامہ پہناتی، وَأَنَا صَبِيٌّ، اس وقت میں بھی چھوٹا بچہ ہوتا تھا، وَتُوَجِّهُنِي إِلَىٰ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، اور مجھے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن الفروخ کی طرف لے کے جاتی، ان کی محفل میں جا کے مجھے چھوڑ کے آتی، اور پھر کہا کرتی تھی وَتَقُولُ تَعَلَّمْ أَدَبَهُ وَسَمْتَهُ قَبْلَ حَدِيثِهِ وَفِقْهِهِ، میرے بیٹے اپنے استاد کے آداب کو سیکھنا، اپنے استاد کی عادات کو سیکھنا، ان کے رویے کو سیکھنا، ان کے زندگی کے اطوار کو سیکھنا، ان کے علم کو سیکھنے سے پہلے، ان سے حدیث سیکھنے سے پہلے۔ اور یہاں تک موجود ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس 5000 لوگ ایک ایک مجلس میں موجود ہوتے تھے، لیکن 5000 میں سے 500 لوگ وہ ہوتے تھے جو حدیث کو لکھنے والے ہوتے تھے، باقی 4500 لوگ وہ کس لیے آتے تھے؟ وہ حدیث تو نہیں لکھ رہے، وہ صرف امام احمد کی زندگی کے آداب سیکھنے کے لیے آتے تھے، امام احمد کے رویے سیکھنے کے لیے آتے تھے، امام احمد کی زندگی کے اطوار سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ اسی لیے آتے تھے کہ دیکھیں امام صاحب کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، گفتگو کرنا کیسا ہے، آپ کی زندگی کے انداز کیسے ہیں۔ وہ یہی چیزیں تو سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 30 سال طلبت الادب 30 سنہ، 30 سال میں نے زندگی کے ادب سیکھنے میں لگا دیے، وطلبت الحدیث 20 سنہ، اور حدیث کو سیکھنے میں نے 20 سال لگائے، یعنی کہ ادب کو سیکھنے میں نے وقت زیادہ لگایا ہے۔ سلف صالحین آداب کی زندگی کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، چونکہ جہاں پہ ادب آ جائے گا وہاں پہ انسان بامراد بن جاتا ہے، بادب با نصیب، بادب با مراد۔ جتنا آداب انسان کے اندر زیادہ ہوں گے، اور خصوصاً اسلامی آداب جن کے اندر شفافیت پائی جاتی ہے، جن میں نفاست پائی جاتی ہے، جن میں لطافت پائی جاتی ہے، جن میں نرمی پائی جاتی ہے، جن کے اندر بہترین طہارت پائی جاتی ہے، حسن اخلاق پایا جاتا ہے، زندگی کی بلندی پائی جاتی ہے، اسلامی آداب یہ تو ہر مسلمان کو سیکھنے چاہیے۔ آج ہم مثالیں دیتے ہیں یورپین لوگوں کی، مغربی ممالک کے رہنے والوں کی، ان کے آداب بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم دین اسلام کے آداب سے ناآشنا ہیں، ہمیں نہیں پتہ دین ہمیں کیا کچھ سکھا رہا ہے، کتنی ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیسی تربیت کرتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر آداب کی اہمیت کے حوالے سے تھا، تاکہ ایک ایک مسلمان کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے، ایک ایک مسلمان کے دل میں یہ نظریہ، یہ سوچ راسخ ہو جائے، زندگی کے آداب جو دین اسلام نے رہنمائی کی ہے وہ کس قدر قیمتی آداب ہیں، اور ان کو سیکھنے کی توقع اور خواہش لے کے، تڑپ اور تمنا لے کے ہر مسلمان متوجہ ہو جائے۔ انشاءاللہ آگے ترتیب کے ساتھ ہم اس سیریز کو لے کے چلیں گے، اور اس میں انشاءاللہ شامل ہوگا مجلس کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، کسی کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں، میزبانی مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں،
سفر کے آداب کیا ہیں اور کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، یہ انشاءاللہ سارے آداب ایک سیریز کے تحت لے کے چلیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، میں درخواست کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ایک ایک لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنتے رہیے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیے تاکہ بچے بھی ان آداب سے متصف ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ، یہ اسلامی معاشرہ بہترین آداب کا ایک پیکر بن جائے، مجسمہ بن جائے، آداب کی ایک تصویر بن جائے کہ جہاں پہ ہر چلتا پھرتا انسان سچا مسلمان نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔